السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 15 شعبان آنے والی ہے، جس کو ہم شب براءت کہتے ہیں۔ تو اس حوالے سے 2 سوال بہت زیادہ گردش میں ہیں کہ کیا شب براءت مغفرت کی رات ہے، اور کیا شعبان کی 15ویں رات فیصلوں کی رات ہے؟ تو آئیے ان دونوں سوالوں پر مختصراً ہم گفتگو کر لیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ رات مغفرت کی رات ہے، تو پھر اس میں خصوصی طور پر عبادت کرنے میں کیا حرج ہے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ بھائی، ہمارا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ہر میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلیں اور ہر عمل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں، اور یہ دیکھیں کہ کس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی عبادت کی۔ جب ہم احادیث اور سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں خصوصی طور پر کسی عبادت کا اہتمام نہیں کیا، اور نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رات خود خصوصی طور پر منائی، اور نہ اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس کی ترغیب دلائی۔ لہذا جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اہتمام نہیں کیا تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب آپ نے یہ رات نہیں منائی تو ہمیں بھی نہیں منانی چاہیے۔ حافظ ابن رجب کہتے ہیں، قیام لیلۃ النصف لم یثبت فیہ شیء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم ولا عن اصحابہ۔ شعبان کی 15ویں رات کے قیام کی فضیلت میں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ ثابت ہے، اور نہ آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے۔ اور اسی طرح امام ابو بکر، انہوں نے زید بن اسلم سے، جو کہ ایک کتابی ہیں، نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا، ما ادرکنا احدم، ہم نے اپنے مشائخ اور فقہاء سے کسی کو شعبان کی 15ویں رات کی طرف اور نہ ہی حدیث مکحول کی طرف التفات کرتے ہوئے دیکھا، اور نہ ہی وہ اس رات کی دوسری راتوں پر فضیلت کے قائل تھے۔ اور جب ابن ابی ملیکہ کو بتایا گیا کہ زیاد، جو کہ ایک قصہ گو تھا، وہ لوگوں سے کہتا کہ اس رات کا اجر لیلۃ القدر کے اجر کے برابر ہے، تو انہوں نے کہا، اگر میں اس سے یہ بات سن لوں اور میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہو تو میں اسے سزا دوں۔ خلاصہ یہ ہے کہ شعبان کی 15ویں رات کی عبادت کی فضیلت میں کچھ بھی ثابت نہیں ہے، اور جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ سب جھوٹ اور من گھڑت ہے۔ پھر ایک اور غور طلب بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی 15ویں رات کی جو فضیلت بیان کی کہ اس میں اللہ تعالیٰ بطور خاص اپنے بندوں کی طرف دیکھتا ہے، اور مشرک اور کینہ پرور کے علاوہ باقی تمام بندوں کی مغفرت کر دیتا ہے، تو یہ فضیلت صرف اسی رات کے ساتھ ہی خاص نہیں، بلکہ یہ تو ہر سوموار اور جمعرات کے بارے میں بھی ہے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تفتح ابواب الجنت یوم الاثنین ویوم الخمیس فیغفر لکل عبد لا یشرک باللہ شیئا الا رجلا کانت بینہ وبین اخیہ شحناء فیقال انظروا ہذین حتی یصطلحا انظروا ہذین حتی یصطلحا انظروا ہذین حتی یصطلحا۔ ہر پیر اور جمعرات کو جنت کے دروازے کھولے جاتے ہیں، پھر ہر اس آدمی کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو، سوائے اس آدمی کے جو اپنے بھائی سے بغض و عداوت رکھتا ہو۔ چنانچہ ان دونوں کے بارے میں 3 مرتبہ کہا جاتا ہے، ان کو مہلت دے دو یہاں تک کہ یہ صلح کر لیں۔ لہذا شعبان کی 15ویں رات میں مغفرت والی حدیث کو اس بات کے لیے دلیل نہیں بنایا جا سکتا کہ اس رات کو بطور خاص منایا جائے، محفلیں منعقد کی جائیں، خصوصی عبادات کی جائیں، ورنہ اگر اس کو اس سب کے لیے دلیل بنایا جا سکتا ہے تو پھر سوموار اور جمعرات کو بھی یہی فضیلت حاصل ہوتی ہے۔ تو کیا شب برات منانے والے ان 2 دنوں کو بھی بطور خاص منائیں گے؟
اور ان میں بھی محفل منعقد کریں گے۔ اور دوسرا مسئلہ کہ کیا شعبان کی 15ویں رات فیصلوں کی رات ہے؟ شب برات منانے والے لوگوں کا نظریہ ہے کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے۔ ان کی دلیل یہ آیت مبارکہ ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم، یقیناً ہم نے اسے بابرکت رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈرانے والے ہیں، اس رات میں ہر مضبوط کام کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ اللہ کے اس فرمان میں بابرکت رات کا ذکر آیا ہے جس میں قرآن مجید کو اتارا گیا، جس میں سال بھر میں ہونے والے واقعات کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ اس رات سے کون سی رات مراد ہے۔ اگر ہم اپنی منشا کے مطابق قرآن کی تفسیر کرنے کی بجائے خود قرآن مجید میں ہی اس کی تفسیر تلاش کریں تو اس سوال کا جواب ہمیں مل جاتا ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے لیلۃ القدر میں اتارا، یعنی بابرکت رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، جو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں آتی ہے، اور اسی میں انسان کی زندگی، موت، رزق اور دیگر تمام حادثات اور کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ بابرکت رات کی یہی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، قتادہ، مجاہد، حسن وغیرہم نے کی ہے، اور اسی تفسیر کو جمہور مفسرین نے درست قرار دیا ہے۔ امام ابو بکر ابن العربی کہتے ہیں جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ اس رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، جبکہ بعض علماء کا کہنا ہے اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، اور یہ باطل ہے، کیونکہ اللہ نے اپنی سچی کتاب میں ذکر کیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن کو اتارا گیا، پھر اس نے ماہ رمضان کی ایک رات لیلۃ مبارکہ اس کو متعین کر دیا کہ اس میں قرآن مجید کو نازل کیا گیا۔ لہذا جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ بابرکت رات سے مراد کوئی اور رات ہے تو اللہ پر بہت بڑا بہتان باندھتا ہے۔ اور شعبان کی 15ویں رات کی فضیلت میں، یا یہ کہ یہ رات فیصلوں کی رات ہے، اس کے متعلق جتنی حدیثیں آئی ہیں وہ سب کمزور ہیں، لہذا ان کی طرف مت دیکھو۔ اور امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ اس بابرکت رات اور فیصلوں والی رات سے مراد لیلۃ القدر ہے، اور جس نے یہ کہا کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، جیسے کہ اکرمہ سے یہ بات روایت کی گئی ہے کہ تو اس کی یہ بات درست نہیں ہے، کیونکہ خود نص قرآن سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ رات رمضان کے مہینے میں آتی ہے، لہذا شعبان کی 15ویں رات کو فیصلوں کی رات قرار دینا بالکل غلط ہے اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو اپنی اطاعت و فرما برداری پر قائم رہنے اور اپنی نافرمانی سے بچنے کی توفیق دے، اور ہمارا خاتمہ توحید اور عمل صالح پر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔